آج میکارٹو نے یہ اعلان کر کے کہ میگی اسے پسند کرنے لگی ہے، رابن اور ہارڈی کا موڈ آف کر دیا تھا۔ وہ اس گوریلے کی خوش فہمی سے 1% بھی متفق نہیں تھے۔ میکارٹو نے دھمکی آمیز لہجے میں ان سب کو میگی سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ میگی میکارٹو کی طرح رابن اور ہارڈی کے حواس پر بھی چھا چکی تھی، اور وہ اتنی آسانی سے اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے، چاہے اس کے لیے انہیں دیو قامت اور خطرناک میکارٹو سے دو بدو مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ لی مون کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو وہ سب چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آ گئے۔ میگی کا فون ہے، لی مون نے نمبر دیکھتے ہی اعلان کیا اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو میگی، میں لی مون بول رہا ہوں، مجھے اپنی گاڑی پر آ کر لے جاؤ، اس ویران علاقے میں کوئی بھی ٹیکسی والا جانے پر رضامند نہیں ہوتا۔ میگی نے کہا، اوکے، میں میکارٹو کو بھیج رہا ہوں، مجھے تمہاری آمد پر تمہارے پسندیدہ کلب سینڈوچ تیار کرنے ہیں۔ لی مون نے مسکرا کر کہا، اوکے، میں اپنے گھر میں ہی ہوں، میکارٹو سے کہنا کہ مین روڈ پر آ کر مجھے کال کر لے، میں آ جاؤں گی، میگی نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میگی کو کال کر لینا، وہ وہیں آ جائے گی۔ لی مون نے اپنی کار کی چابیاں میکارٹو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، مجھے شہر سے اسکاچ کی 1-2 بوتلیں خریدنا ہیں۔ رابن اٹھتے ہوئے بولا، ہاں، اسکاچ حلق میں انڈیلے کافی دن ہو گئے ہیں، ہارڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میکارٹو نے قہر بار نگاہوں سے رابن کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے رابن کو ساتھ آنے کی اجازت دی ہے، ورنہ اس کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ وہ میگی کو لینے تنہا جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں لی مون کی کھٹارا کار پر روانہ ہو گئے۔ میکارٹو ضرورت سے زیادہ غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان دونوں کے جاتے ہی ہارڈی پرخیال لہجے میں بولا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ لی مون حیرت بھرے لہجے میں بولا، اب سے کچھ دیر قبل تم اس کا میگی کے بارے میں دعویٰ تو سن ہی چکے ہو، ہارڈی نے جواب دیا۔ اس سے بڑی خوش فہمی کیا ہوگی کہ اس کالے اور بدصورت دیو کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میگی جیسی حسینہ عالم اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ اس انتظار میں سوکھ رہا ہے کہ میگی کب اسے پرپوز کرے گی۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ عورت آگے نہیں بڑھتی بلکہ مرد کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ عورت کا چہرہ بالکل کتاب کی طرح ہوتا ہے کہ جو چاہے پڑھ لے، مگر اس کے لیے بھی کسی اچھے کتاب بین کا ہونا ضروری ہے، اور میں میگی کا چہرہ پڑھ چکا ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں پاتی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم خود اسے پرپوز کیوں نہیں کر دیتے؟ ابھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ عورت آگے نہیں بڑھتی بلکہ مرد آگے بڑھتا ہے، اور پھر تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے؟ میکارٹو بھی اسی بات کا دعوے دار ہے، لی مون نے استفسار کیا۔ میں نے کہا نا کہ عورت کا چہرہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، مگر یہ کتاب نسواں ہے، اسے پڑھنے کے لیے انسان کا باریک بین اور باذوق ہونا بہت ضروری ہے، اور تم خود بھی جانتے ہو کہ میکارٹو میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اور تمہاری یہ بات کہ میں نے ابھی تک خود میگی کی جانب قدم کیوں نہیں بڑھایا، تو اس کے لیے مجھے مناسب وقت کا انتظار ہے، مگر اچھی طرح سوچ سمجھ کر میگی کی جانب قدم بڑھانا۔ میکارٹو جیسا کینہ پرور آدمی بھی اس کے امیدواروں کی دوڑ میں شامل ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل وہ تمہیں اور رابن کو اس سے دور رہنے کی وارننگ بھی دے چکا ہے۔ لی مون نے ہارڈی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر میگی میرا ساتھ دے گی تو میکارٹو خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ ہارڈی نے ٹھوس لہجے میں کہا، وہ ابھی کسی غلط فہمی یا خوش گمانی میں مبتلا ہے، اور اگر وہ پیچھے نہ ہٹا تو؟ لی مون نے سوال کیا، تو پھر اسے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ میری میگی سے کھل کر بات ہو جائے، اس کی رضامندی کا عندیہ ملنے کے بعد میں میکارٹو کو بھی دیکھ لوں گا، ہارڈی نے جواب دیا۔ مجھے میگی کے پسندیدہ سینڈوچز تیار کرنے ہیں، لی مون نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے جاتے دیکھ کر ہارڈی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ لی مون کو ہارڈی کے لب و لہجے اور ارادوں نے فکر مند کر دیا تھا۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میکارٹو کو ایک طویل عرصے سے جانتا تھا اور کافی حد تک اس کی نفسیات سے بھی واقف تھا۔ میکارٹو میگی کے معاملے میں کسی صورت دستبردار ہونے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف ہارڈی بھی اس سے ٹکرانے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا
کہ میگی کی خاطر ان دونوں میں کسی بھی وقت خون ریز تصادم ہو سکتا تھا، اور لی مون کے خیال میں اگر اس تصادم میں ہارڈی کوئی آتشی ہتھیار استعمال نہ کرتا تو اس کی شکست کے امکانات روشن تھے۔ میکارٹو آسانی سے اس کے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دیتا۔ دوسری طرف میگی نے بھی ابھی کسی کو واضح طور پر کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا جس سے یہ کہا جا سکتا کہ وہ میکارٹو یا ہارڈی میں سے کسی ایک کو پسند کرنے لگی ہے۔ میگی نے کہا تھا کہ بار کی ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ کسی میوزیم میں ملازمت کر رہی ہے اور ایک ایسے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے جس کی کامیابی کی صورت میں انہیں آئندہ کبھی واردات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لی مون نہیں جانتا تھا کہ میگی کون سا منصوبہ بنا رہی ہے، غالباً آج وہ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ میگی کے پسندیدہ سینڈوچ تیار کرنے میں اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے تیار شدہ سینڈوچ ایک ٹرے میں ڈھک کر رکھے اور پھر کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ہارڈی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ لی مون ہلکے سے کھنکارا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا میکارٹو اور رابن میگی کو لے آئے ہیں؟ ہارڈی نے آنکھیں کھولتے ہی استفسار کیا۔ آ جائے گی میگی بھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم نے اسے ضرورت سے زیادہ اپنے حواس پر طاری کر لیا ہے۔ لی مون مسکراتے ہوئے بولا تو ہارڈی بھی جواباً مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ لی مون کی اس رائے سے متفق ہے کہ میگی اس کے حواس پر طاری ہو چکی ہے۔ ان چاروں میں سے نہ کوئی شریف النفس تھا اور نہ ہی پارسائی کا دعوے دار، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میگی کے سامنے ان سبھی کی جون ہی بدل جاتی تھی۔ وہ خود پر پارسائی کا جھوٹا لبادہ اوڑے رکھتے، مبادا میگی انہیں کوئی گھٹیا قسم کا انسان نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ آپس میں بات چیت کرتے وقت ایک دوسرے کو مغلظات سے نوازنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، مگر میگی کے سامنے بہت احتیاط سے گفتگو کرتے کہ کہیں ان کی زبان نہ پھسل جائے۔ اپنے تئیں ہر کوئی میگی کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور دل ہی دل میں اس کی توجہ حاصل کرنے کا طالب تھا، مگر لی مون بہت قائیاں اور گھاگ آدمی تھا۔ اسے اب دل ہی دل میں یہ صورتحال پریشان کرنے لگی تھی۔ میگی اسے بھی پسند تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اپنے پستہ قد و قامت اور جاپانی خد و خال کے ساتھ وہ میگی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ فی الحال میگی کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل نہیں تھا۔ تاہم میکارٹو اور ہارڈی تو اس کے سامنے میگی کے بارے میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر چکے تھے، اور لی مون کو یقین تھا کہ رابن کے جذبات بھی ان سے مختلف نہیں ہوں گے۔ وہ ایک طویل عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے، مل کر وارداتیں سر انجام دے رہے تھے، مگر اب میگی ان کے گروپ میں شمولیت کے بعد اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جلد ہی ان کا گروپ بکھرنے والا ہے۔ میگی کبھی نہ کبھی ان میں تصادم کا باعث بن سکتی تھی۔ لی مون کی کھٹارا گاڑی کا انجن خاصا شور کرتا تھا، اس لیے میکارٹو اور رابن کی میگی کے ہمراہ آمد کا اعلان شور سے ہی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ میگی نے سیاہ رنگ کی جیکٹ زیب تن کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گوری اور بے داغ رنگت اور بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ لی مون نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا، مگر یہ بات اسے حیران کر گئی کہ میگی نے بھی آج پہلی بار اسے پرشوق اور پسندیدگی بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ لی مون کے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ میگی نے گرم جوش انداز میں لی مون اور ہارڈی سے مصافحہ کیا اور پھر ان کے پاس ہی موجود ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لی مون آج تک میگی کے اتنا قریب نہیں بیٹھا تھا، اس لیے کچھ جزبز سا ہو گیا تھا۔ میگی نے مصافحہ کرتے وقت اس کا ہاتھ ہلکے سے معنی خیز انداز میں دبا بھی دیا تھا۔ میکارٹو اور رابن بھی ہارڈی کے پاس موجود خالی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ رابن اسکاچ کی بوتل لے کر آیا تھا۔ کرسیوں کے سامنے پڑی ٹیبل پر پانی کی بوتل اور گلاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہیں مے نوشی کیے 3 دن ہو چکے تھے، اسی لیے رابن نے فوراً ہی میکارٹو، ہارڈی اور اپنے لیے ایک ایک پیگ تیار کر لیا۔ لی مون شراب نہیں پیتا تھا۔ لی مون، تم نے میرے لیے سینڈوچ تیار کر لیے؟ میگی نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ چند ہی ثانیوں میں اس نے سینڈوچ کی ٹرے میگی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میگی نے ایک سینڈوچ اٹھایا اور اسے کھانے لگی۔ اس دوران رابن، میکارٹو اور ہارڈی ایک ایک پیگ چڑھانے کے بعد دوسرا پینے میں مصروف تھے۔ وہ تینوں بلا نوش تھے اور جلدی نشے میں کبھی نہیں آتے تھے۔ ایک بات تو طے ہے کہ لی مون کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ میگی نے سینڈوچ کھاتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو لی مون کا چہرہ کھل اٹھا۔ میگی،
ہم نے آخری واردات 2 ماہ پہلے کی تھی، ہارڈی نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس پیسے ختم ہونے والے ہیں، اور پھر تم نے بار کی ملازمت بھی ترک کر ڈالی ہے۔ وہاں مزید نوکری کرنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ میگی بھی سنجیدگی سے بولی۔ وہاں تسلسل کے ساتھ ہونے والی چند وارداتوں نے پولیس کی توجہ اس جانب مبذول کرا دی تھی۔ اگرچہ بار کی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کو شکایت درج نہیں کروائی گئی تھی، کیونکہ وہاں خفیہ طور پر جوا کرایا جا رہا تھا، مگر پولیس کو اپنے مخبروں کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ وہاں کچھ جواریوں کو لوٹا گیا ہے، اور یہ کام کرنے والے 4 افراد ہیں، جن میں سے ایک طویل قد و قامت کا مالک ہے۔ پولیس کو تمہاری سابقہ وارداتوں کی وجہ سے اس تعداد اور وضاقتہ کے افراد کے پہلے سے ہی تلاش تھی، اس لیے معلومات ملتے ہی بار کے باہر اور اندر عام لباس میں پولیس کے افراد ڈیوٹی دینے لگے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو پولیس سے بچانے کے لیے ہی اس بار کی نوکری چھوڑی تھی۔ مگر ان سب باتوں کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لی مون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پولیس کے مخبر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، میگی مسکراتے ہوئے بولی۔ شراب کے نشے میں انہیں بہکتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے یہ باتیں نشے میں دھت ایک پولیس والے سے ہی معلوم ہوئی تھیں۔ ویسے میں نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ بار کے باہر اور اندر کچھ ایسے چہرے دکھائی دینے لگے ہیں جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے۔ مگر ہارڈی کی یہ بات تو درست ہے کہ تمہارے بار کی ملازمت چھوڑنے کے بعد ہم نے ابھی تک کوئی نئی واردات نہیں کی۔ تم سے ملنے سے پہلے ہم کسی بھی راہگیر پر ہاتھ صاف کر لیتے تھے، بسا اوقات کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری مدد حاصل ہونے کے بعد ہمیں یہ آسانی ہو گئی تھی کہ کم از کم اس بات کی گارنٹی تو ہوتی تھی کہ ہمارے شکار کی جیب سے مال حاصل ہوگا۔ رابن نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ میں اسی سلسلے میں تو آج یہاں آئی ہوں، میگی رسانیت سے بولی۔ کب تک یوں ہی چھوٹی موٹی رقم کی خاطر وارداتیں کرتے رہو گے؟ ایک ہی بار میں کوئی بڑا ہاتھ کیوں نہیں مارتے؟ تو کیا کریں؟ کیا کسی بینک کو لوٹ لیں؟ میکارٹو نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ آج کے جدید دور میں کسی بینک کو لوٹنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ ایسے سین ہمیں اکثر بیشتر فلموں میں دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت کی دنیا میں یہ بہت بڑا رسک ہے، میگی نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میکارٹو کا لہجہ بدستور جوشیلا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم کسی منصوبے کے بارے میں غور کر رہی ہو، جس کی کامیابی کے بعد ہمیں دوبارہ کوئی واردات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، میگی نے کہا، میرے پاس ایک فول پروف پلان ہے، جس کی کامیابی کی صورت میں ہمیں تقریباً $25 لاکھ حاصل ہوں گے۔ ہر ایک کے حصے میں $5 لاکھ آئیں گے۔ کام بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا خون بہانا پڑے گا۔ کسی کا خون بھی نہیں بہے گا، اور ہمیں $5 لاکھ بھی حاصل ہو جائیں گے، میکارٹو نے متحیر لہجے میں کہا۔ ویسے اگر یہی بات رابن یا ہارڈی نے کہی ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو۔ میگی کی بات سن کر رابن، ہارڈی اور لی مون بھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم مجھ پر طنز کرنے میں حق بجانب ہو، میگی پرسکون لہجے میں بولی، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا پلان سننے کے بعد تمہیں قائل ہونا پڑے گا کہ یہ ایک فول پروف منصوبہ ہے۔ تمہارے پلان میں کوئی سکم یا جھول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو پلان سننے کے بعد ہوگا، لی مون نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ بہتر ہے کہ تم کھل کر اپنے منصوبے کے جزیات سے ہمیں آگاہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو پھر غور سے میری بات سنو، میگی ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تم سب جانتے ہو کہ میں ان دنوں ایک میوزیم میں ملازمت کر رہی ہوں۔ اس میوزیم میں بہت سے تاریخی نوادرات موجود ہیں، اور میری ڈیوٹی بھی بس یہی ہے کہ اگر میوزیم میں کسی کالج یا اسکول کا گروپ موجود ہے تو انہیں نوادرات کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کروں۔ ویسے نوادرات کے شو کیس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ آویزاں ہوتا ہے، جس میں اس کے بارے میں چیدہ معلومات درج کی جاتی ہیں۔ میرا کام سیاحوں کو ذرا تفصیل سے معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے میوزیم کی انتظامیہ کی جانب سے 15 دن کا ایک چھوٹا سا کورس بھی کروایا گیا ہے، جس میں مجھے میوزیم میں رکھے تمام نوادرات کے بارے میں لیکچر دیا جاتا تھا۔ میری سابقہ ملازمت اور موجودہ ملازمت کی نوعیت میں خاصا فرق ہے۔ یہاں مجھے کسی شرابی کی جانب سے ہراساں کیے جانے کا خطرہ نہیں، اور تنخواہ بھی معقول ہے۔ میرے خیال میں تم تمہید باندھنے کے بجائے اصل مدعے کی جانب آؤ تو بہتر ہوگا، میکارٹو نے بیزاری سے کہا۔ میں اسی جانب آ رہی تھی، میگی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اصل منصوبے کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا بھی ضروری تھا۔
بہرحال اب میں اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ تمہیں اس بار کسی راہگیر کو نہیں لوٹنا بلکہ میوزیم کے ایک شو کیس میں رکھے گئے تاریخی سکے چوری کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سکے خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں اور $25 لاکھ بھی ان کی کم سے کم قیمت ہے، کیونکہ چوری کرنے کے بعد ہم انہیں بلیک مارکیٹ میں فروخت کریں گے، جس کی وجہ سے سکوں کی پوری قیمت نہیں مل پائے گی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ رابن حیرت سے بولا۔ کسی راہگیر کو لوٹنے اور کسی میوزیم میں چوری کرنے میں بہت فرق ہے، اور پھر میوزیم میں تاریخی نوادرات کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی کا بھی بندوبست ہوگا۔ ایسی صورتحال میں وہاں سے کسی نوادرات کو چوری کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ تمہارا منصوبہ ناقابل فہم بلکہ ایک حد تک اہم کانہ ہے۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی رابن، میگی مسکراتے ہوئے بولی، مگر بہتر ہے کہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے میرا پورا پلان سن لو۔ بظاہر یہ کام خاصا مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ کافی آسان بھی ہے۔ میوزیم میں سیکیورٹی کے علاوہ خاصا رش بھی ہوتا ہے۔ اتنے افراد کی موجودگی میں کسی شو کیس کو توڑ کر یا کھول کر کسی شے کو نکالنا ممکن نہیں ہے۔ رابن سے رہا نہ گیا تو وہ پھر بول پڑا۔ رابن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میکارٹو بھی اس کی حمایت میں بول پڑا۔ یہ پرخطر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رسکی منصوبہ ہے۔ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکیں۔ تمہاری باتیں مبہم اور گنجلک قسم کی ہیں۔ ایک تو تم سب کو قطع کلامی کی بہت بری عادت ہے۔ میگی ناراضگی سے بولی، پہلے میرا پورا منصوبہ تو سن لو۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تمہیں لوگوں کے رش کے درمیان وہ سکے چوری کرنے ہیں؟ بلکہ یہ کام اس وقت کیا جائے گا جب میوزیم بند ہوگا، اور یہ کام بھی تم سب میں سے کسی ایک ہی کو کرنا ہے۔ باقی افراد اس کی معاونت تو کریں گے مگر براہ راست اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے میکارٹو زیادہ موزوں اور بہتر آدمی ثابت ہوگا۔ بظاہر تمہارا یہ منصوبہ ناقابل عمل نظر آتا ہے، ذرا سی غلطی سے سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، رابن نے متذبذب لہجے میں کہا۔ آخر اتنی سیکیورٹی میں کسی میوزیم سے نوادرات کیسے چرائے جا سکتے ہیں؟ تم سب اس لیے شش و پنج میں مبتلا ہو کہ تم نے آج سے پہلے اس طرز کی واردات نہیں کی، میگی ناصحانہ لہجے میں بولی۔ میری بات غور سے سنو۔ میں جس میوزیم میں کام کرتی ہوں وہ شہر کی ایک بڑی اور بلند و بالا عمارت کی 50ویں منزل پر قائم ہے۔ اس عمارت میں بڑے بڑے بینک بھی قائم ہیں، اسی لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں، مگر سارا انتظام عمارت کے اگلی جانب ہی کیا گیا ہے۔ عقبی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا۔ ویسے بھی اس جانب سے عمارت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس عمارت کی کل 50 منزلیں ہیں۔ میوزیم آخری منزل پر واقع ہے۔ میکارٹو کو بس اتنا کرنا ہے کہ عام افراد اور سیاحوں کے ساتھ میوزیم میں داخل ہونا ہے اور پھر اس واردات کو سر انجام دینا ہے۔ مگر اتنے افراد کی موجودگی میں یہ کام کیسے کروں گا؟ جس شو کیس میں وہ قیمتی سکے رکھے ہیں وہاں حفاظتی الارم بھی لگایا گیا ہوگا اور ساتھ ساتھ CCTV کیمرے بھی۔ CCTV کیمروں کی مدد سے مجھے شناخت کر لیا جائے گا، اور اگر میں وہاں سے وہ قیمتی سکے لے کر نکل بھی جاتا ہوں تو CCTV کیمروں میں میری تصویر ریکارڈ ہوتے ہی پورے شہر کی پولیس میری تلاش میں سرگرداں ہو جائے گی، میکارٹو نے معترض لہجے میں کہا۔ CCTV کیمروں میں تصویر ریکارڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میگی رسانیت سے بولی۔ تمہیں بس اپنے حلیے میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ نقلی داڑھی مونچھیں لگا کر حلیہ تبدیل کرنے کے بعد کیمرے میں تمہاری جو تصویر ریکارڈ ہوگی اس کی مدد سے تمہاری تلاش ناممکن ہوگی۔ اب میں اس طرف آتی ہوں کہ اس میوزیم سے وہ نوادرات کیسے چوری کیے جا سکتے ہیں۔ بسا اوقات مشکل اور ناممکن نظر آنے والے کام بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ میکارٹو کو بس اتنا کرنا ہے کہ دوسرے افراد کے ساتھ میوزیم میں داخل ہونا ہے اور ہال کے ایک کونے میں رکھے بڑے شوکیس کو کھسکا کر اس کے پیچھے چھپنا ہے، اور پھر میوزیم بند ہونے پر وہاں سے نکلنا ہے۔ یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میکارٹو مضطرب لہجے میں بولا۔ اس طرح تو میں آسانی سے دیکھ لیا جاؤں گا، اور پھر وہاں سینکڑوں افراد کی موجودگی میں کسی شو کیس کو کھسکا کر اس کے پیچھے چھپنا ناممکن ہے۔ بالکل ممکن ہے، میگی پرزور لہجے میں بولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بڑے شو کیس کی میں بات کر رہی ہوں وہ میوزیم ہال کے ایک کونے میں رکھا گیا ہے، اور اسی حصے میں نوادرات دیکھنے کے شوقین شاذ و نادر ہی کھڑے ہوتے ہیں،
اور پھر تمہیں صرف چند لمحے ہی تو درکار ہوں گے۔ آگے کی طرف کھسکا ہوا شو کیس دیکھ کر کوئی بھی مشکوک ہو سکتا ہے، میکارٹو پرسوچ لہجے میں بولا۔ شو کیس کے پیچھے جاتے ہی تم اسے دوبارہ پہلے والی حالت میں لے آنا، میگی نے جواب دیا۔ تو میں کیا دیوار میں سما جاؤں گا؟ میکارٹو کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میگی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس شو کیس کے پیچھے دیوار میں ایک پرانا آتش دان موجود ہے، اس میں اتنا خلا موجود ہے کہ ایک آدمی آسانی سے اس میں سما سکتا ہے۔ اس خلا میں سماتے ہی تم اس شو کیس کو کھسکا کر دوبارہ دیوار کے ساتھ لگا لینا۔ اس کے بعد یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ شو کیس کے پیچھے کوئی آدمی چھپا ہوا ہے۔ مگر سی سی ٹی وی کیمروں میں میری یہ حرکت ریکارڈ ہو جائے گی، میکارٹو نے غیر مطمئن لہجے میں کہا۔ سی سی ٹی وی کیمرے صرف میوزیم ہال کے دروازے پر نصب ہیں، تمہیں بس وہاں موجود لوگوں کی نظروں سے بچ کر یہ کام کرنا ہے۔ بظاہر میوزیم سے نوادرات چرانا ناممکن ہی نظر آتا ہے، اس لیے ہر جگہ کیمرے نہیں لگائے گئے۔ ویسے تو سکوں والا شو کیس بھی کیمروں کی زد میں نہیں ہے، اور بالفرض ہوتا تو میوزیم بند ہونے کے بعد سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اگلے دن چیک کی جائے گی۔ اس وقت تک تم وہاں سے نکل چکے ہوگے، اور کیونکہ تمہارا حلیہ بھی بدلا ہوا ہوگا اس لیے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں تمہیں بطور میکارٹو شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس شو کیس کے پیچھے دیوار میں موجود پرانے آتش دان کے خلا میں چھپنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، اور میوزیم بند ہونے پر باہر نکل کر نوادرات حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ مگر میں وہاں سے باہر کیسے نکلوں گا؟ میوزیم کا دروازہ تو لاک ہو چکا ہوگا، میکارٹو نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا۔ ہارڈی، رابن اور لی مون ان دونوں کی گفتگو اب خاموشی سے سن رہے تھے، تاہم ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میکارٹو کے سوالات سے 100% متفق ہیں۔ میوزیم کے مین خارجی اور داخلی دروازے کو اندر سے کھولنا ناممکن ہے، میگی نے جواب دیا۔ مین دروازے کو کھولنے کی کوئی بھی کوشش تمہیں خطرے سے دوچار کر سکتی ہے، اور پھر باہر میوزیم سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں تمہارا نکلنا ناممکن ہے۔ تو پھر کیا میں میوزیم کی کھڑکی کھول کر 50ویں منزل سے نیچے کود جاؤں گا؟ میکارٹو استہزائیہ لہجے میں بولا۔ بصورت دیگر تو صبح میوزیم انتظامیہ جیسے ہی شو کیس سے نوادرات غائب دیکھے گی، پولیس طلب کر لے گی۔ میوزیم سے باہر نکلنے کے لیے میرے پاس یہی ایک راستہ ہوگا کہ میں 50ویں منزل سے کود جاؤں۔ ہاں، تمہیں کچھ ایسا ہی کرنا ہے، میگی حلق سے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میکارٹو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میگی کا جواب سن کر ہارڈی، رابن اور لی مون کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رابن، لی مون اور ہارڈی کے بجائے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میگی مسکراتے ہوئے بولی۔ تم خود ہی وضاحت کر دو تو بہتر ہے، میکارٹو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ تم پیرا ٹروپنگ میں مہارت رکھتے ہو، یہ کسی دور میں تمہارا شوق رہا ہے، تم نے اس بارے میں مجھے بہت سی کہانیاں سنا رکھی ہیں، میگی نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ اگرچہ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے لیے زیادہ بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر 50 منزلیں بھی پیرا ٹروپنگ کے کسی ماہر کے لیے کافی ہیں۔ تمہارا پلان بہت پیچیدہ اور پرپیچ ہے، تاہم اب کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اس بار میکارٹو نے بھی مفاہمانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ میں اپنا حلیہ اور وضع قطع تبدیل کر کے نوادرات کے عام شائقین کے روپ میں میوزیم جاؤں گا، ایک بڑے سے شو کیس کے پیچھے موجود خلا میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر چھپ جاؤں گا۔ میوزیم بند ہونے کے بعد وہاں سے برآمد ہوں گا، پھر وہ تاریخی سکے چوری کروں گا، اور پھر پیراشوٹ کے ذریعے میوزیم کی عقبی جانب سے کود جاؤں گا۔ تم پیراشوٹ کے ذریعے سمندر میں اترو گے، اور وہاں میں، ہارڈی اور رابن اور لی مون ایک تیز رفتار لانچ کے ساتھ تمہارے منتظر ہوں گے۔ ویسے تم تیرنا تو جانتے ہی ہوگے، ممکن ہے کہ ہمیں لانچ کے ساتھ تم تک پہنچنے میں کچھ وقت لگے۔ میگی نے مستفسر نگاہوں سے میکارٹو سے پوچھا۔ مگر پیراشوٹ لے کر میں میوزیم میں کیسے داخل ہوں گا؟ میکارٹو نے متذبذب لہجے میں سوال کیا۔ پیراشوٹ کا بند بیگ بھی خاصا بڑا ہوتا ہے، اور اس میں ایمرجنسی پیراشوٹ بھی ہوتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار اندر داخل ہوتے وقت بیگ دیکھتے ہی مجھ سے مشکوک ہو جائیں گے۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں پیراشوٹ لے کر اندر جانا چاہتا تھا تو میں انہیں وضاحت پیش نہیں کر سکوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ایسی کسی بھی صورت میں تمہیں کوئی ایسا سر پھرا سمجھا جائے گا جو بلند عمارتوں سے پیراشوٹ کے ذریعے کسی مخصوص ٹارگٹ پر اترنے کا کامیاب مظاہرہ کرتے ہیں۔ میگی پرخیال لہجے میں بولی، اگرچہ بلند عمارتوں سے پیراشوٹ پہن کر اس طرح چھلانگ لگانا غیر قانونی ہے، مگر اس شہر میں اکثر سر پھرے قانون شکنی کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میوزیم سیکیورٹی اہلکار تمہیں پیراشوٹ سمیت میوزیم میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر میں چھلانگ کیسے لگاؤں گا؟ میکارٹو نے حیرت سے پوچھا۔ میوزیم کی عقبی جانب کی کھڑکی کھول کر تمہیں پانی کے مضبوط پائپ کے سہارے چھت تک پہنچنا ہوگا، میگی نے جواب دیا۔ یہ اس پلان کا سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا۔ اگر تمہارا ہاتھ پھسلا تو نیچے گرنے کے بعد کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ میوزیم کے عقبی جانب بھی تقریباً 1 ایکڑ تک خشک زمین ہے اور اس کے بعد سمندر۔ چھت پر پیراشوٹ پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ ویسے چھت کا دروازہ عام طور پر لاک ہی رہتا ہے، کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا، تاہم میں ایک دروازے کے پاس موجود روشن دان سے پیراشوٹ کے بیگ کو چھت پر پھینک دوں گی، اور یہ کام میں میوزیم کے بند ہوتے وقت کروں گی تاکہ کام کاج والا عملہ چھٹی کر جائے اور کوئی چھت کی جانب نہ جائے۔ تم نے کہا کہ میوزیم کے عقبی جانب 1 ایکڑ تک خشک زمین ہے، کیا وہاں سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں ہوتے؟ میکارٹو نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، میگی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خشک حصہ قدرے بلند ہونے کی وجہ سے سمندر کی دسترس سے بچا ہوا ہے۔ اطراف میں پانی کچھ اس طرح سے پھیلا ہوا ہے کہ اس جگہ تک پیدل نہیں پہنچا جا سکتا، اسی لیے اس جانب سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ صرف عمارت کے اندر سے اس جگہ جایا جا سکتا ہے، مگر شام کے بعد نیچے موجود تمام دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کے بعد تم اس خشک حصے پر لینڈ نہیں کر پاؤ گے۔ ہوا کا دباؤ تمہیں کافی آگے سمندر میں لے جائے گا، جہاں ہم سب لانچ کے ساتھ تمہارے منتظر ہوں گے۔ مگر تم تو میوزیم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوگی، اتنی جلدی ان سب کے پاس کیسے پہنچو گی؟ میکارٹو نے پوچھا۔ تمہارا یہ سوال بالکل بے تکا ہے۔ تمہیں اپنے کام کا آغاز میوزیم بند ہونے کے بعد کرنا ہے۔ چھت تک پہنچنے میں بھی تمہیں کافی وقت لگے گا۔ اس دوران میں اپنی ڈیوٹی آف کر کے ان تینوں سے جا ملوں گی۔ اس کے لیے کسی مخصوص جگہ کا تعین کیا جائے گا۔ واردات والے دن تم میں سے کوئی بھی میرے سیل نمبر پر فون نہیں کرے گا، کیونکہ ممکن ہے اس واقعے کے بعد پولیس میوزیم میں ملازمت کرنے والے تمام ملازمین کے فون ریکارڈ کا ڈیٹا حاصل کرے۔ اگر ہم ان تاریخی سکوں کو چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں فروخت کیسے کیا جائے گا؟ پولیس ہر اس جگہ کو چیک کرے گی جہاں چوری شدہ نوادرات فروخت ہو سکتے ہیں، میکارٹو مضطربانہ لہجے میں بولا۔ ہم کچھ عرصہ تک خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد ان سکوں کو فروخت کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہم سارا مال ایک ساتھ ہی فروخت کریں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد یہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، میگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگرچہ میگی کا پلان خاصا پرپیچ اور پیچیدہ ہے، تاہم اسے قابل عمل کہا جا سکتا ہے۔ لی مون نے میگی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا ہے۔ میگی ٹیبل پر رکھی ٹرے میں سے ایک سینڈوچ اٹھاتے ہوئے بولی۔ روز روز خطرہ اٹھانے کے بجائے ایک ہی بار رسک لینا بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میگی ٹھیک کہتی ہے۔ ہارڈی نے بھی میگی کی حمایت کر دی۔ رابن، تم کیا کہتے ہو؟ میگی نے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ اگر تم سب لوگ رضامند ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، رابن نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اس پلان پر عمل درآمد کب ہوگا؟ اگر تم سب تیار ہو تو کل ہی، میگی نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کام کو جلد از جلد کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ سکوں والے شو کیس کا حفاظتی الارم خراب ہے۔ میوزیم کا مینیجر چھٹی پر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی پر ہی اس کو ٹھیک کروایا جائے گا۔ میکارٹو کو شو کیس کا الارم ناکارہ کرنے کے لیے سر نہیں کھپانا پڑے گا۔ ایک اہم سوال ابھی باقی ہے، میکارٹو نے کہا تو میگی کے ساتھ ساتھ لی مون، ہارڈی اور رابن بھی چونک گئے۔ کون سا سوال؟ میگی نے میکارٹو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے یہ پلان بنایا ہے جبکہ اس پلان کے سب سے پرخطر مرحلے پر عمل درآمد مجھے کرنا ہے۔ لی مون، ہارڈی اور رابن کے ذمے تو کچھ بھی نہ ہوا، پھر انہیں برابری کی تقسیم پر حصہ کیسے مل سکتا ہے؟ چھوٹی موٹی وارداتوں کی بات دوسری ہے، مگر یہ بڑا اور پرخطر کام ہے۔
لیمون، ہارڈی اور رابن کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، میگی ٹھوس لہجے میں بولی، کیونکہ ایک پرخطر کام ان تینوں کے ذمے بھی لگایا جانا ہے، اور وہ ہے کسی لانچ کو چوری کرنا۔ ہارڈی اور رابن اس سے پہلے گاڑیاں وغیرہ چوری کرتے رہے ہیں، مگر اس بار انہیں لانچ چوری کرنی ہے۔ ہم اس عمارت کے عقبی جانب کسی لانچ پر ہی آ سکتے ہیں۔ مگر لانچ کرائے پر بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے، میکارٹو نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اصل کاغذات وغیرہ جمع کروانے پڑیں گے، اور اس بات کا خدشہ موجود رہے گا کہ پولیس تفتیش آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ تک نہ پہنچ جائے جہاں سے ہم کرائے پر لانچ حاصل کریں گے۔